الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں سفر پر تھا. یہاں خطاب جمعہ عزیزم حافظ عاقب سعید نے اس کی ذمہ داری ادا کی تھی، لیکن یاد ہوگا کہ میرا ایک بیان بھی انہوں نے یہاں پڑھ کر سنا دیا تھا جو میں نے سفر پر جانے سے قبل جاری کیا تھا، جس میں جو پاکستان اور بھارت کے مابین موجودہ معاملہ چل رہا ہے اس کے ضمن میں میری ایک رائے تھی. آج میں ذرا سورہ انفال کی ان آیات کی روشنی میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اس موضوع پر اپنے خیالات کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ انفال کی. اللہ کا شکر ہے کہ بحیثیت کے قوم ہم نے اس آیت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، مسلمانوں پوری طرح تیاری کر کے رہو جس حد تک بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکان میں ہے. من قوت ومن رباط الخیل، جو بھی اسلحہ ضروری ہے وہ بھی فراہم کرو اور گھوڑے سدھا کر باندھ کر رکھو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم دہشت پیدا کر سکو گے اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں اور تمہارے اپنے دشمنوں کے دلوں میں. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. اشارہ ہے منافقین مدینہ کی طرف کہ ایک تو کھلے دشمن ہیں کفار مکہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کے دشمن، کھلم کھلا دشمن. اور ایک وہ تھے ففتھ کالمسٹ، وہ ان سب کے جو خود مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھا. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یہ اسلحہ کی فراہمی جو ہے یہ بھی خرچ کا تقاضا کرتی ہے. ساز و سامان کو اس سے پوری طرح کیل کانٹے سے لیس رہنا، اس کے لیے بھی مالی وسائل کی ضرورت ہے. تو جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ پورا تمہیں لوٹا دے گا. وأنتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جو
ایٹمی دھماکے بھارت میں کیے، اس کے جواب میں ہم نے بھی بھرپور انداز میں ایٹمی دھماکے کیے۔ بھارت کی جو گفتگو کا انداز تھا اس کے قائدین کا وہ بدل گیا تھا۔ اپنے دھماکے کرنے کے بعد بڑا ایگریسو ان کا انداز تھا، دھمکی آمیز، بڑی بڑکیں مار رہے تھے، لیکن ہمارے جوابی دھماکوں کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہے کہ ان کے وہ تمام جو ہے صورتحال بالکل بدل گئی۔ اس اعتبار سے اس آیہ مبارکہ پر اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اسی کا فضل و کرم ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جیسے یہ سلطنت خداداد ہے پاکستان، اسی طرح یہ صلاحیت خداداد ہے، ایٹمی صلاحیت جو ہمیں مل گئی ہے، اس میں ہماری اپنی کوششوں کا دخل بہت کم ہے۔ اصل شے اللہ کی عطا ہے، کہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت۔ بہرحال ہم نے اس میں اپنی امکانی حد تک جو ہمارے وسائل تھے وہ بھی ہم نے استعمال کیے۔ اس کا جو آغاز ہے وہ تو بھٹو صاحب کے زمانے سے ہو گیا تھا، لیکن ہمارے ہاں چاہے سیاسی جو ہے اکھیڑ پچھاڑ ہوتے رہے، کوئی آیا کوئی گیا، کوئی گرا کوئی ابھرا، لیکن اس معاملے میں تمام حکومتوں کی پالیسی، پھر خاص طور پر افواج پاکستان کا اس میں جو ہے پوری استقامت کے ساتھ، بعض افراد کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس میں بہت بڑا حصہ لیا ہے، لیکن میں اس سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ذیل میں رکھتا ہوں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور رہا ہے کہ ہم بالکل برابر کی چوٹ ہو کر بھارت کے سامنے کھڑے رہے۔ اس وقت میں صورتحال جو بنی ہے، کارگل کا مسئلہ پیدا ہونے کے بعد تو افواج پاکستان کی طرف سے جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ کی پوری عکاسی کر رہا ہے۔ کسی درجے کے کسی ذوق کا کوئی اظہار نہیں ہوا، ہمارا مورال بھی بلند ہے۔ پھر یہ کہ پریپیئرڈنس جس کو کہتے ہیں، ہر ایونچویلٹی کے لیے، ہر امکانی صورتحال کے لیے ہمارے افواج تیار ہیں۔ انہوں نے ہماری فضائی خلاف ورزی کی، ہم نے ان کو 2 جہاز مار گرائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک باوقار قوم کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے، اور اس میں ہم نے اس کا پورا ثبوت اس وقت رکھ دیا تھا۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افواج کا جو ہے وہ مورال پوری طرح بلند ہے، اور وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس اور تیار ہے۔ تو گویا کہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، تو پھر یہ کہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ کی تائید و نصرت سے، ویسے تو یہ کہ جو حالات اس وقت تھے اور جو صحابہ کرام اس آیہ مبارکہ کے اولین مخاطب تھے، کہاں ہم کہاں وہ کہ نسبت خاک را بعالم پاک، لیکن یہ کہ ہمارے لیے تو رہنمائی کے حصول کا ایک ہی تو سورس ہے، ایک ہی منبع ہے، اور کدھر جائیں؟ ظاہر شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ کر، یا پھر وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو۔ ہم جو بھی کچھ ہے اپنی جگہ پر وہ ہمیں معلوم ہے، من عالم کے من دانم، لیکن یہ کہ ہمیں رہنمائی تو اسی قرآن سے لینی ہے، جس کے اولین مخاطب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو چاہے ہم ان سے کوئی نسبت نہیں رکھتے ہیں، وہ جو خاک بعالم پاک کی نسبت ہے وہ بھی شاید ہماری ان سے نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمارے لیے رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ تو یہی آیات قرآنیہ ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عکس، ہلکا سا عکس جو ہے اس آیہ مبارکہ کا ہماری اس موجودہ کیفیت کے میں موجود ہے، منعکس ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم۔ البتہ آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ اس سے اگلی آیت کے حوالے سے۔ دیکھیے کس قدر قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ کہاں یہ آیت اور اگلی آیت، ان کے درمیان ٹون کا کتنا فرق ہے، لیکن دونوں کو ساتھ جمع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں دنیا کے، ان میں یہ دونوں صورتیں ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں۔ جنگ کے ساتھ صلح بھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنے والی ہیں۔ ہر وقت جنگ ہی نہیں ہوتی، کسی وقت صلح بھی جو ہے وہ زیادہ مصلحت والی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی صلح دب کر کرنے میں مصلحت ہوتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہے صلح حدیبیہ، جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ گئے تھے۔ 1400 کی تعداد عام طور پر مشہور ہے، بعض روایات میں 1800 کی تعداد ہے،
انہوں نے بیعت علی الموت کی تھی حضور سے، بیعت علی اللہ نصرہ، یہاں سے بھاگیں گے نہیں، کوئی پیٹ نہیں دکھائے گا، سب یہاں اپنی جانیں دے دیں گے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پھر صلح ہوئی ہے، اس میں بظاہر مسلمانوں کا پلڑا گر رہا ہے، ان ایکول ٹرمز ہے، اس وقت جو ہے خون جوش کھا رہا ہے صحابہ کرام، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضبط بھی نہیں کر سکے، اور جسے وہ خود کہتے ہیں گستاخی، حالانکہ میرے نزدیک اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں تھا، یہ ان کا احساس ہے کہ انہوں نے حضور سے یہ گفتگو کی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر یہ ہم جب تک صلح کیوں کر رہے ہیں؟ مسکرا کر فرمایا کہ میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے، یعنی یہ من جانب اللہ ہے، بس خاموش ہو گئے۔ لیکن اسی طرز عمل کا اظہار کیا پھر حضرت علی نے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضرت عمر کا یہ طرز عمل تو بہت عام کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی بدگمانی، کوئی سوء ظن تو حضرت عمر سے پیدا کر ہی دیا جائے گا کہ ایک وقت میں انہوں نے گستاخی کی تھی حضور سے، اور جس پر روایات میں آتا ہے ساری عمر وہ پچھتاتے بھی رہے، لیکن یہی گستاخی اس سے بھی کہیں بڑھ کر نافرمانی کی شکل میں حضرت علی نے کی۔ جب وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین، تو سہیل بن عمرو جو ادھر سے بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک جو ہے وہ کافر اور مشرک تھے، اور وہ آئے تھے قریش کی طرف سے نیگوشیٹر کی حیثیت سے، فوراً اعتراف کیا کہ یہ صلح نامہ ہے، اس پر نیچے ہمارے بھی دستخط ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، اور یہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ، اس کے معنی یہ کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اب اگر ہم اللہ کا رسول آپ کو مان لیں تو پھر جھگڑا کائے کا رہ گیا، پھر صلح کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کو نہیں مانتے اللہ کا رسول۔ یہاں لکھوائیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے، وہی انداز جو حضرت عمر کے اس بات کے جواب میں تھا، مسکرا کر آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علی مٹا دو وہ الفاظ، لکھ رہے تھے کاتب کی حیثیت سے حضرت علی سے، مٹا دو یہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا حضور یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا میں مٹا دوں اپنے ہاتھ سے، میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو مٹا دیا۔ یہ تو ایک نافرمانی ہو گئی اس اعتبار سے، لیکن نہ وہ گستاخی تھی نہ یہ نافرمانی تھی، بلکہ یہ جو غیرت اور حمیت دین کی، حق کی، کہ ہم دم تک سے سنا کریں۔ الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق تو سربلند ہوتا ہے، بالا تر رہتا ہے، وہ سرنگو نہیں ہوتا، وہ زیر دست ہو کر نہیں رہتا۔ تو اس اعتبار سے صلح حدیبیہ ایک نہایت نمایاں مثال ہے کہ کسی وقت دم کر صلح کرنے میں مصلحت ہوتی ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے انا فتحنا لک فتح مبینا، فتح مبین قرار دیا۔ بڑا حیرت ناک جو ہے کنٹراسٹ ہے کہ فتح مکہ کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے ہی نہیں، یوں کہہ لیجیے کہ ایک ضمنی اعتبار سے ریفرنس جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں فتح سے مراد اکثر و بیشتر کی نزدیک فتح مکہ ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ فتح مکہ کے لیے لوگوں کو ترغیب جو ہے وہ سورہ توبہ میں موجود ہے، قاتلوا ائمۃ الکفر، گھبراؤ نہیں اور کوئی جھجک مت محسوس کرو اپنے اندر، مکے کی طرف پیش قدمی کرنے میں، مکے پر چڑھائی کرنے میں۔ وہ ائمۃ الکفر ہے، ان کے ساتھ اگر مقابلہ نہیں کرو گے، انہیں ڈسلوج نہیں کرو گے وہاں سے، تو وہ تو خانہ کعبہ پر اور بیت اللہ کے اوپر جو اپنے کفر اور شرک کا جھنڈا لگائے رکھیں گے، انہیں تو وہاں سے بے دخل کرنا ہے۔ گویا کہ خانہ کعبہ کو ان کے تسلط سے آزاد کرانا، لبریشن آف خانہ کعبہ، یہ ذکر جو ہے ضمنی طور پر جو ہے فتح مکہ کا قرآن میں مل جائے گا، لیکن اس شان سے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو صلح حدیبیہ کا ذکر جو بظاہر دب کر کی ہے۔ اسی لیے دیکھیے اگلی آیت کیا ہے یہاں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، پھر اگر وہ یعنی آپ کے دشمن صلح کے لیے، سلامتی کے لیے، امن کے لیے اپنے کندھے جھکا دیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی ان کے سامنے جھک جائیے۔
یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت تلے ہی رہنا ہے، کسی صورت میں کوئی مصالحت کرنی نہیں ہے۔ حضور کے تدبر کے شاہکار ہیں وہ صلح نامے جو آپ نے تحریر فرمائے، جن میں سے ایک میثاق مدینہ بھی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ایک صلح نامہ بنا۔ اس سے پہلے اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان جو صلح نامہ مرتب ہوا اور جو اس کے لیے تحریر مرتب کی گئی وہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ در حقیقت حضور کے تدبر اور آپ کے اسٹیٹس مین شپ جسے کہا جاتا ہے اس کے شاہکار کی حیثیت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جو صلح حدیبیہ کا ہے، لہذا تلے رہنے ہی میں نہیں معاملہ ہوتا، کسی وقت جو ہے جھکنے میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل رکھو اللہ پر، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کہیں ان کی کنی دب گئی ہو، مجبوراً صلح کر رہے ہو، اور جیسے ہی وہ کنی ان کی دبی ہوئی جو ہے وہ وہاں سے ریلیز ہو جائے وہ پھر آپ کے سامنے آ جائے، لوگ پرواہ نہ کیجیے۔ اگر ان کی طرف سے دعوت ہو صلح کی تو قبول کیجیے، اس کو ریسیپروکیٹ کیجیے۔ آپ کی طرف سے بھی پھر صلح کی آمادگی ہونی چاہیے۔ امن کے لیے اگر کوئی بھی انیشیٹو آئے دوسری جانب سے تو آپ اسے ریسیپروکیٹ کریں، اس کا جواب صحیح معنی میں مثبت جواب دیں۔ باقی اللہ پر توکل کیجیے، انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا، اگر ان کا ارادہ ہے آپ کو دھوکہ دینے کا، یعنی یہ صلح کر رہے ہیں اپنی کسی وقتی مجبوری کی وجہ سے کیونکہ کرنی دبی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو دھوکہ دے، اگر ان کی نیت یہ ہو ابھی سے ہو تب بھی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ نہ گھبرائیے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ صلح کر لیں گے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، امر خدا بندی ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی مدد پر ہے، پشت پر ہے، وہ آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کی ہے، خود اپنی نصرت سے بھی اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی۔ یہ دو نصرتیں ہیں۔ غزوہ بدر میں فرشتے بھی آئے ہیں، وہ تو براہ راست اللہ کی غیر مرئی نصرت کی، بنصرہ وبالمؤمنین، اور یہ جو 313 سے سرفروش کہ جو پوری طرح آمادہ تھے کہ ہر سے بعد بعد جو ہو تو ہو، اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار، یہاں تک کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں نکلا ہے جب پہلے مقابلے کا معاملہ آیا ہے، اور عتبہ ابن ربیعہ میدان میں آیا ہے، مبارزت طلب کی ہے، تو پہلے تو 3 انصاری نکلے تھے، لیکن یہ کہ جب اس نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارے تو جو برابر کے لوگ ہیں قریش کے لوگ، ان کو تو کہتے تھے یہ کاشتکار ہے، کوئی چرواہے کاشتکار ہے، ان سے ہمارے جوڑ کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے تو وہی قرشی جو ہیں وہ آئے مقابلے میں۔ تو حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے کہ حضور نے اشارے سے روک دیا نہیں، آپ کی رحمت للعالمین نے گوارا نہیں کیا یہ کہ بیٹا جو ہے باپ کے مقابلے میں آئے۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ ابن حارث نکلے، بات فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ ہی نے ان کے مابین تالیف قلوب پیدا کر دی ہے، دلوں کو ایک دوسرے کی الفت کے ساتھ باندھ دیا۔ انہ عزیز الحکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے، اس کا اختیار مطلق جو ہے کمال حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاک بھارت سچویشن ہے اس کے بارے میں اپنی رائے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اول روز سے کہ جنگ تلی ہوئی ہے، پاک بھارت جنگ تلی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ آج ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ تلی ہوئی جنگ چلتی جا رہی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بس آئی کہ آئی، لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کھسک گئی، کوئی سبب بنا ہے، کوئی ذریعہ ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ملتوی ہو رہی ہے۔ تو تلی ہوئی ہونے کے باوجود مسلسل چلتی جا رہی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟
دیکھیے ابتدا میں ایسا محسوس ہوتا تھا جب نواز شریف صاحب نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجنا چاہا، ادھر سے کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، چلے بھی گئے تو بڑا توہین آمیز ان کی روش تھی، بہت ہی رویہ جو ہے بڑا روڈ بیہیویئر تھا، کسی درجے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر طرح سے توہین کی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ تبدیلی ہوئی ہے بھارت کے انداز میں، ان کی طرز فکر میں۔ اس وقت ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بس جنگ شروع ہوئی کہ ہوئی، لیکن وہ جنگ چلتی رہی، کیوں چلتی رہی اس کا تجزیہ کیجیے۔ اگر آپ دقت نظر سے جائزہ لیں گے تو بھارت جو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ عالمی رائے عامہ اس کے حق میں ہموار ہو رہی ہے، اس کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے تحمل، اس کی بردباری، اس کے ریسٹرین، اس کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے۔ عام طور پر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، نیوز ویک کے تبصرہ نگار نے لکھا ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے پرل ہاربر میں جاپانیوں نے دوسری جنگ عظیم میں اچانک حملہ کر کے اور بظاہر تو وقتی طور پر جو ہے وہ امریکہ کو ناک چلے چبا دیے تھے، پورے امریکہ کے اندر جو ہے وہ رنج اور افسوس اور غم، اتنا بڑا نقصان ہوا، اچانک حملہ پر ہاربر۔ لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اس جاپان پر جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے گرے، ہیروشیما ناگاساکی۔ تو بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات اس وقت پیدا ہوئی ہے، اچانک ایک صورتحال پاکستان نے پیدا کی ہے اور ایک سوئے ہوئے دیو کو جگا دیا۔ یہ سویا ہوا دیو جو ہے جو جاگ گیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ ہے باتیں جو آپ کا انٹرنیشنل پریس کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں جو ریسٹرینٹ آ رہی ہے، جو ملتوی کرتا چلا جا رہا ہے بھارت، جو اس نے اپنی، حالانکہ اس کی تمام جو ملٹری کے ٹاپ کمانڈ ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں اجازت دو، بار بار کہہ رہی ہے کہ کرگل سے ان کو نکالنا ممکن نہیں ہے، بہت کاسٹلی افیئر ہے۔ جب تک کہ ہم کسی اور جگہ سے کنٹرول لائن کو کراس نہ کریں، یا یہ کہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس نہ کریں، پاکستان پر دباؤ نہ ڈالیں یا اسکردو پر حملہ کریں، اور کرگل کو جو بھی چیزیں، جو راستے ہیں ان کی سپلائی جانے والی اور رسد کے جانے کے راستے، اگر اسکردو پر حملہ کر کے راستے ہم کاٹ دیں تو بھی کوئی امکان ہے کہ اس صورتحال میں کرگل کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو سکے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ زخم اٹھا رہے ہیں، نقصان برداشت کر رہے ہیں، ایک طرح کی توہین و تذلیل بھی ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی، یوں سمجھیے کہ ایک آرمی کی اور تمام جنگی جو مشین ہے، اور وہ یہ توہین و تذلیل برداشت کرے، تو یہ ایک ریسٹرینٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں کی سیاسی قیادت یہ دیکھ رہی ہے کہ رفتہ رفتہ رائے عامہ جو ہے، عالمی رائے عامہ، وہ اس کے حق میں بلڈ ہو رہی ہے، جبکہ اس سے قبل کشمیر میں جو انٹرنل انسرجنسی تھی، جس کے بارے میں سب کی رائے یہ تھی کہ اندرونی طور پر وہاں کو لوگ ہیں، اگرچہ مددگار باہر سے بھی آتے ہیں، یہ بھی پہلے بھی معلوم تھا، لیکن اصل انسرجنسی جو تھی وہ کشمیریوں کی اپنی تھی، وہ کھڑے ہو گئے سنگ آمد بجنگ آمد۔ لیکن یہ کہ اس انسرجنسی کے جواب میں جو دہشت، جو تشدد، جو مظالم، جو وحشیانہ اور بربریت والا طرز عمل جو ہے بھارتی فوج نے اختیار کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو عالمی رائے عامہ ہے وہ بھارت کے خلاف تھی۔ لیکن یہ کہ اچانک جب بھارت نے محسوس کیا کہ اگر ہم جنگ سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں، اگر یہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیے رکھے، تو وہ عالمی رائے عامہ جو وہ ہمارے حق میں ہو رہی ہے، اس حوالے سے وہ ابھی اور ویٹ اینڈ سی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہماری طرف سے جو بھی مہم چلی ہے، ہمارے وزراء، سفراء، کچھ اور لوگ حکومت کے پیغام بر بن کر گئے ہیں مختلف ممالک میں، ہر جگہ سے ہمیں دو چیزیں ملی ہیں: جارحیت ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات سے معاملات طے کرنے۔ اب یہ جو دو چیزیں، چاہے کہیں کسی مسلمان ملک کے پاس گئے اس نے بھی یہی کہا، چین کے پاس گئے اس نے بھی یہی کہا، اب اس کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری تائید ہو رہی ہے۔ تجزیہ کیجئے کہ اس کا ایک حصہ تو یقیناً ہماری تائید میں ہے، اس لیے کہ مذاکرات کی پیشکش پہلے دن سے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے، مذاکرات کو ٹھوکر مار رہا ہے بھارت،
لہذا اگر رائے عامہ جو ہے، عالمی رائے عامہ، وہ مذاکرات پر زور دے رہی ہے تو گویا کہ یہ پہلو ان کے جو بھی مشورہ ہے، ان کا جو موقف ہے، ان کا یہ حصہ ہماری تائید میں ہے، ہمارے حق میں ہے۔ لیکن جارحیت کی مذمت یہ کس کے خلاف ہے؟ جارح کون ہے؟ اس کی وضاحت نہیں کر رہے، اس کو وہ وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان نہیں کرتا کوئی بھی۔ جارحیت ختم ہونی چاہیے۔ اب جارح کون ہے کشمیر میں؟ ایک ہے وسیع تر تناظر، پورا کشمیر کا مسئلہ اگر اس کو سامنے رکھے، اس کی 52 سالہ تاریخ کو سامنے رکھے، پھر تو جارح جو ہے وہ بھارت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس نے ہی خلاف ورزیاں کی، اس نے وعدہ خلافیاں کی، وہی ہے جو بھاگ کر گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اسی نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پلیبسائٹ کرائے گا، پھر ان وعدوں سے وہ پھر گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نے جبر اور تشدد کا بازار گرم کیا ہے۔ جب کشمیری تنگ آمد بجنگ آمد وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک طرح کی بغاوت کر دی، اس اعتبار سے تو جارح بھارت ہے۔ لیکن اگر اس پورے تناظر کو پیچھے سے ہٹا دیجیے تو اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں جارح کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں تو جارح پاکستان ہے یا وہ مجاہدین ہے۔ اب ہم لاکھ دنیا سے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کون مانے گا؟ لوگ ہنسیں گے یہ سن کر اور ہنستے ہیں کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چاہے وہاں مجاہدین بھی ہوں گے، چاہے وہ اور مجاہدین جیسے کہ افغانستان میں آئے ہوئے تھے تمام عالم اسلام سے، وہ بھی وہاں ہوں گے یقیناً، لیکن جب تک بیک پر پاکستان کی فوج نہ ہو، جب تک ان کی ٹریننگ میں ان کے لیے یہ سارا اہتمام جو ہے نہ کیا جائے، کیسے ممکن ہے اتنے ہائی آلٹیٹیوڈ پر جا کر جنگ کر لینا؟ یہ کسی عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی میدانی اور شہری آبادیوں سے اٹھ کر آنے والے والنٹیئرز کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہائی ٹرینڈ جو ہے اس کے لیے طاقت درکار ہے۔ اس لیے اس وقت کی جارحیت میں چاہے وہ کہتے نہیں ہیں، اب گھر آئے مہمان کو کیسے کہیں کہ آپ جا رہے ہیں، وہ تو پھر یہ کہ صورتحال جو ہے ڈپلومیٹک نہیں رہتی، اور وہ سیاست کے اور جو بھی اصول ہیں اس وقت کی ڈپلومیسی کے، اس کی پھر خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جارحیت ختم ہونی چاہیے۔ جہاں تک امریکہ کا معاملہ وہ کھل کر سامنے آیا، اس نے پاکستان کو جارح قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کا دباؤ ہے کہ پاکستان بلائے واپس، خالی کرے کارگل کی چوٹیوں کو۔ یہ چیزیں جو ہے، اور یہ ہے ہمارا ہمیشہ کا الہی سرپرست، ہمارا داتا، ہمارا جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے محافظ، یہ تو امریکہ بہادر ہے جس کے گھڑے کی مچھلی ہم بنے رہے ہیں 52 برس۔ اس حوالے سے امریکہ کا کھل کر یہ کہنا جو ہے کہ یہ ہے، اسی وجہ سے دیکھتے ہیں آپ کے نواز شریف صاحب نے بار بار ایک ہی بات کہی، کارگل کے مسئلے کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، اسے پورے کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کارگل کے مسئلے کو آئسولیٹ کر کے سوچیں گے تو جارح پاکستان قرار پاتا ہے، اور پورے مسئلہ کشمیر کے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر جارح جو ہے وہ بھارت قرار پاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب بین الاقوامی سطح پر یہ بات آتی ہے کہ جارحیت ختم ہونی چاہیے اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنا چاہیے، تو اس میں سے دوسرا حصہ تو یقیناً ہماری تائید میں ہے، لیکن پہلا حصہ جو ہے وہ مختلف کی ہے، اس کے دو معنی مختلف نکالے جا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ عالمی رائے، عالمی سطح پر جو اس کے معنی نکالے جا رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان وہ اس کو خالی کرے اور واپس آئے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ فی الوقت جو صورتحال بنی ہے ذرا غور کیجیے، اب وہ پلیبسائٹ اور وہ UN کے ریزولوشن وہ تو کہیں ماضی کے دودلکوں میں گم بھی ہو چکے، کہیں بڑی فائلوں میں کہیں پڑے ہوں گے یونائٹڈ نیشن کی فائلوں میں، ان کو تو کھوج کر نکالنا بھی، جو محافظ خانے کہلاتے ہیں جہاں پہ فائلیں جو ہے ڈمپ ہوتی ہیں، ان میں سے نکالنا پڑے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد تاشکند ڈیکلریشن 1965 میں ہو گیا تھا کہ نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر شملہ ڈیکلریشن، شملہ معاہدہ 1971 میں ہو گیا تھا یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ چند مہینے پہلے اعلان لاہور ڈیکلریشن، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا جو ہے نارملائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، آمد و رفت کی سہولتیں بڑھائی جائیں گی، اور لوگوں کے لیے جو ہے ویزا کی نرمیاں کی جائیں گی،
اور سفر کے لیے بس کا سلسلہ جو ہے جو کہ نسبتاً سستا ہو، آسان ہو، کہ لاہور سے بیٹھے اور جا کے دلی اتر گئے اور دلی سے بیٹھے اور لاہور اتر گئے، یہ نہیں کہ بارڈر کے اوپر ادھر سے ادھر کراسنگ ہو رہی ہے، بدل گئے ہیں، کچھ 9 مائلز لینڈ ہے، اس میں پیدل چل کے طے، کچھ نہیں۔ یہ سارے کام ہو رہے تھے کہ اچانک یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس اعتبار سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی رائے عامہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جس سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو تازہ شمارہ آیا نیوز ویک کا، اس نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کے جو سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین اسلام آباد میں مقیم ہیں، انہوں نے یہ شواہد جمع کر لیے، ان کے پاس ثبوت ہے اس کے، کہ اس مہم کا پورا نقشہ پاکستان کی فوج نے تیار کیا، نقشہ پلاننگ مکمل اور بہت عمدگی کے ساتھ اور بہت ہی ایکسپرٹیز کے ساتھ پاکستان کی فوج نے تیار کیا۔ اور جو حملہ آور ہیں، جو انفلٹریٹرز ہیں، جو وہاں پہنچے ہیں، ان کی قیادت کرنے والے ہیں 500 نوجوان تربیت یافتہ جو ناردرن لائٹ انفینٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہی ناردرن علاقے کے لوگ، پہاڑی ہے اور پہاڑوں پر آمد و رفت اور چڑھنا اترنا یہ ہو گیا ان کا معمول ہے، اور یہ ٹرین ہے پوری طریقے سے۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے 500 افراد جو ہیں وہ اس کی اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور بھی ہوں گے، کارکن ہوں گے، جو بھی لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو، حزب المجاہدین ہو یا اور لوگ ہوں، حرکت المجاہدین ہو، یہ بھی یقیناً ہوں گے، یقیناً افغانی بھی ہوں گے، سوڈانی بھی ہوں گے، یہ سب ہوگا، اس کا پورا کا پورا امکان موجود ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی خبر کے مطابق یہ ہے کہ 500 جوان تربیت یافتہ ناردرن لائٹ انفینٹری کے، اور چونکہ ناردرن لائٹ انفینٹری جو ہے وہ براہ راست فوج کے تابع نہیں ہے بلکہ وزارت داخلہ کے تابع ہے، لہذا ٹیکنیکلی پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری فوج اس میں جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے، فوج اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ بات ٹیکنیکلی درست ہو جائے گی، اگرچہ یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بہت مختلف بات ہے۔ بہرحال یہ ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے جس کا میرے نزدیک جو تجزیہ بنتا ہے وہ یہ ہے، اب یہ کہ پاکستان میں اس ضمن میں جو پولرائزیشن ہو گیا ہے، رائے جو ہے 2 کیمپ ہے جن میں کہ منقسم ہو گئی ہے رائے ہماری، ان میں سے پہلا کیمپ کہہ لیجیے، اور یہ بڑا بھاری اکثریت والا کیمپ ہے، جس میں الٹرا پاکستانی نیشنلسٹ، پاکستانی قوم پرست، اور ظاہر بات ہے پاکستان کا تعلق اسلام سے تو ان کے ساتھ اسلام کا پرو اسلام جذبہ بھی ہے، پرو پاکستان پرو اسلام، اور لیکن یہ کہ اس میں غلبہ جو ہے پاکستانی نیشنلزم کا ہے، اس لیے کہ عام طور پر اسلام تو ہمارے ہاں برائے نام ہوتا ہے، بطور علامت ہے، نعرے کے لیے ہے، اصل ہے تو اب پاکستان ہے۔ پہلے بھی جب نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اصل مقصود حصول پاکستان تھا۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ تو صرف یہ کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک نعرہ تھا جو لگایا گیا، اور 50 برس کی تاریخ نے ثابت کر دیا اسی طرح کا معاملہ۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ الٹرا پاکستانی نیشنلسٹ جن کی قیادت ہے نوائے وقت کے ہاتھ میں، ظاہر بات ہے کہ اس پورے فکر کا، اس طرز فکر کا، مکتب فکر کا سب سے بڑا ترجمان، سب سے قدیمی ترجمان نوائے وقت ہے۔ پھر اس میں بعض ہمارے سابق جرنیل، ان میں سر خیل ہیں جناب حمید گل صاحب، بہرحال ان کا حب وطنی اور حب اسلام ان کی ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، ان کا خلوص اور اخلاص پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کیونکہ میری ان سے ذاتی واقفیت بھی ہے تو میں خود اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر بھی کہہ سکتا ہوں، یہ دونوں چیزیں شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ریٹائرڈ جنرلز ہیں۔ پھر یہ کہ پاکستانی عوام بالعموم اور پنجاب کے عوام اور کراچی کے عوام، ان میں بالخصوص جو جوش اور جذبہ ہے پاکستانزم کے حوالے سے، یہ بات سرحد میں نہیں ہے، یہ بات بلوچستان میں نہیں ہے، یہ بات اندرون سندھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ سب سے بڑا صوبہ پاکستان یہ پنجاب ہے، اور پھر یہ کہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا وہ کراچی ہے،
تو ان دونوں جگہ پر جو رائے عامہ ہے، جو اس میں جوش ہے، خروش ہے، چنانچہ حال ہی میں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی جو بات آئی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں جس طرح ہاں میں ہاں ملانی پڑی ہے، اور جس طرح انہیں پوری اس معاملے کے اندر حکومت پاکستان کے ساتھ کہ چاہے ہمارے ان سے اختلافات ہیں، اس معاملے میں ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے، اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے، اس پر ریفلیکشن ہے، عکاسی ہے کہ کراچی کے عوام جو ہے، جو اردو اسپیکنگ جو ہے، جو بہت بڑی میجورٹی ہے وہاں کی، اس کے جذبات کیا ہے۔ تو پنجاب کے عوام اور کراچی کے عوام، ان کا ایک خاص جو ہے اس میں جو جذبہ ہے اور جوش و خروش ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی سیاسی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، وہ انڈیویجولز ہوں یا جماعتیں ہوں، کیونکہ ان کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے جو عوام کا رخ ہے اسی رخ پر انہیں چلنا ہے۔ کہنے کو وہ قائدین ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ تو عوام کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ آج کی دنیا میں وہ عوام کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے، وہ عوام کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو رخ دیکھ لیں، جو ان کا جذبہ ہو، جو ان کا انداز ہو، تو ان سے زیادہ بلند آہنگ میں، ان سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ، ان سے آگے بڑھ کر چیمپئن بننے کی کوشش یہ ہمارے سیاستدانوں کا، سیاسی قائدین کا مستقل طرز عمل ہے۔ لہذا وہ سب کے سب بھی، جس کی سب سے بڑی مثال اے پی سی آ گئی ہے ابھی، اس اے پی سی میں شرکت کے لیے نواب رادا صاحب نے مجھے بھی فون کیا تھا، لیکن ایک تو یہ کہ میں بہت تھک کر آیا تھا کوئٹے سے، میری طبیعت بہت مطمئن تھی، اور کچھ دوسری یہاں کی مصروفیات سے میں نہیں جا سکا، اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ طبیعت آمادہ نہیں تھی۔ وہاں وہی ریٹرک ہوگا، وہی جذباتیت ہوگی، وہی انداز ہوں گے۔ اگرچہ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس میں اپنے اپوزیشن کا لطف بھی کچھ نہ کچھ تلا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک کشمیر پالیسی کا تعلق ہے، وہ حکومت سے اور آگے بڑھ کر جو ہے، اس سے آگے فوج کا جو بھی ہے موقف، اس سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اپنے جو تنظیم اسلامی کے ہمارا جو ایک ترجمان ہے تحریک خلافت کا، ندائے خلافت، اس کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہے ہمارے ایوب بیگ صاحب، ایوب بیگ مرزا صاحب، وہ بھی، ان کو بھی میں اسی زمرے میں شامل کر رہا ہوں۔ ان کا تجزیہ جو آج ہی جو پرکش آئے ہوا، اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، اس سے پہلے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اب یہ صورتحال تو ایسی ہے کہ کوئی پسپائی نہیں ہونی چاہیے، بھر کے بعد بات۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی کہ ان سب یہ ایک بڑا حلقہ جو بن گیا ہے، ان سب کی رائے کیا ہے کہ کارگل سے پسپائی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، ہر کے بعد بات، جو ہو تو ہو۔ کشمیر میں بڑی جنگ ہو جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر آل آؤٹ پاکستان بھارت وار ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ایٹمی ہتھیار استعمال ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اس وقت جوش اور خروش کے اس عالم میں ہے کہ یہ جو ایک پیش رفت ہوئی ہے، یہ کچھ لوگوں نے قربانیاں دے کر، محنتیں کر کے، کتنی مشقتیں کی ہوں گی، تو اس سے یہ کہ یہ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک پوزیشن پاکستان کے حق میں جو ہے وہ پیدا کر دی ہے، تو یہ تو کہنے والے کہیں گے کہ اٹس اے چانس آف دی سینچری۔ جیسے کبھی بھارت کے اندر جو تجزیہ نگار تھے، انہوں نے سن 71 میں کہا تھا کہ دس از دی چانس آف دی سینچری، اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح یہ کہ وہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مغربی پاکستان کے خلاف، اور پھر پاکستانی فوج وہاں جو کچھ کر رہی ہے، دس از دی چانس آف دس سینچری، یہ تو پوری صدی میں آنے والے چانسز ہوتے ہیں جن کو وی کانٹ افورڈ ٹو لوز اٹ۔ لہذا اس نے بھرپور جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور پاکستان جو 2 رخت کر دیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طریقے سے ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کی چانس آف دی سینچری۔ 52 برس سے ایک مسئلہ جو ہے پڑا ہوا ہے، اسٹیل میٹ میں ہے، لیکن اب یہ کہ ایک ایسی فیصلہ کن جو ہے وہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے۔ 2 شاہراہیں جو ہے بھارت کی وہ ہمارے زد میں آ گئی ہیں۔ سری نگر سے لیہ کی طرف جانے والا وہی مستقل راستہ ہے، دوسرا ایک راستہ انہوں نے بنایا تھا جموں کے راستے سے، ہماچل پردیش سے ہو کر، لیکن وہ راستہ مستقل نہیں ہے، لینڈ سلائڈز ہوتے رہتے ہیں۔ اصل راستہ یہ ہے جو سری نگر سے ہو کر لیہ کو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ سیاچین کو جو راستہ جا رہا ہے، یہ دونوں جو ہے اب ان لوگوں کی زد میں ہے کہ جو کرگل کی جو اونچی چوٹیاں ہیں ان کے بنکس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اس میں پسپائی اختیار کرنا، یہ گویا کہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑے سنہری موقع کو خام خواہ اپنے ہاتھ سے گنوا لینا ہے۔ اس کے لیے جو بھی ہو، جو خطرہ بھی ہو، خطرات تو آخر زندگی جو ہے اس میں رسک لیے جاتے ہیں، زندگی عبارت ہی اس سے ہے۔ اگر آپ خطرات کا اور خطروں کا رسک نہیں لیتے تو گھروں میں بیٹھیے۔ یہ ہے ان کے نقطۂ نظر کی نمائندگی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اندرون پاکستان صرف کچھ
دانشور قسم کے لوگ ہیں، سیاسی تجزیہ نگار مبصرین ہیں، اور وہ خاص طور پر ایک تو روزنامہ ڈان جو ہمارے انگلش جو پریس ہے اس کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، روزنامہ ڈان اور نیوز بھی نیوز، ان میں خاص طور پر جو مقالات چھپ رہے ہیں، جو خطوط آ رہے ہیں، جو مضامین آ رہے ہیں، جو تجزیے شائع ہو رہے ہیں، ان کا رخ کچھ دوسرا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اسی طرح بیرون ملک سے بھی نہ صرف یہ کہ جو غیر مسلم مبصرین ہیں یا جو بھی مشورہ دینے والے ہیں، بلکہ مسلمان بھی، ان کے مشورے بھی یہی آ رہے ہیں کہ اس کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیا جائے، ڈیفیوز کیا جائے سچویشن کو۔ اور حالیہ جو یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی بے نقاب ہوئی ہے، جو بھیجا تھا سرتاج عزیز صاحب کو، وہ تو ڈنکے کی چوٹ بھیجا تھا، للیناک بھیجا تھا، وہ تو ٹریک 1 نارمل ڈپلومیسی تھی جو بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو خفیہ نامہ و پیام جاری ہے، یہ جو پہلے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب گئے اور اس کے بعد پھر نیاز نائک، مبشر صاحب تو کہتے ہیں میں اپنے طور پر گیا تھا وغیرہ وغیرہ، نیاز نائک صاحب جو ہیں ان کو تو باقاعدہ چارٹرڈ پلین کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ وہاں کیا گفتگویں ہوئی ہیں، کیا قول و قرار ہوئے ہیں، کیا عہد و پیمان ہوئے ہیں، جس کے تحت وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی ملٹری جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے آپس میں جو ہے تعلقات، ان کی کنورسیشن بھی کچھ ہوئی ہیں، اور وہ جلد ہی کوئی وہاں سے نیچے اترنے کا ٹائم ٹیبل طے کریں گے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اگرچہ ہمارے بعض ذرائع جو صورتحال اس وقت حکومت کی یہ ہے کہ ایک طرف اس نے بعض لوگوں کو تو بڑھ کے مارنے کے اوپر معمور کیا ہوا ہے تاکہ عوامی جذبات کو جو ہے وہ کنزمپشن اس کے لیے موجود رہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب نے اسی قسم کی بڑھ کے آج کل ماری ہے، اور یہ کہ جو بھی کچھ ہوگا، اور ہم نے یہ ایٹمی ہتھیار بھی اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ غلاف چڑھا کر انہیں رکھیں گے یا کہیں کسی ڈراور کے اندر بند کر دیں گے، یہ استعمال کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ تو وہ عوامی جو جوش و خروش ہے، آخر سیاسی حکومت جو بھی ہے جیسی بھی ہے، سیاسی کہہ لیں نیم سیاسی کہہ لیں، لیکن ہے تو سیاسی ہی، اس حوالے سے انہیں عوام کے سینٹیمنٹس کا، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اندر خانے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ذاتی طور پر رخ وہی ہے جو اعلان لاہور والا تھا، اور وہ اسی کو آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے، یہ کیمپ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جنگ، بالخصوص ایٹمی جنگ سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ تو یہ دو رائے ہیں جو متضاد ہیں، کوئی پسپائی نہیں کارگل سے، چاہے کوئی کشمیر میں جنگ ہو جائے، چاہے کوئی بین الاقوامی سرحد پر بھی آل آؤٹ پاکستان بھارت وار ہو جائے، چاہے ایٹمی وار ہو جائے، جو ہو جائے، جو ہونا ہے تو ہو جائے، ایک بار ہو جائے۔ ایک یہ انداز ہے، اور دوسرا انداز یہ کہ نہیں، بہت ہولناک نتائج ہوں گے، بہت خوفناک نتائج ہوں گے، اور یہ کہ اس سے بچنا چاہیے، اور یہ کہ عام طور پر پوری دنیا میں کہا جاتا ہے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں، وہ تو بس ایک دفعہ ہو گئے تھے، شے بھی نئی تھی، ابھی اس کا تجربہ بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی ہاتھ لگا تھا امریکہ کے وہ ہتھیار، اور لگا تھا جرمنی کے سائنسدانوں کے ذریعے سے، اور اس نے وہ استعمال کر لیا۔ باقی یہ کہ اس کے بعد سے آج تک جو ہے جس صدی گزرنے کو آ رہی ہے، یہ ہتھیار استعمال نہیں ہوئے۔ ڈیٹرنٹ ضرور ہے، اس سے ایک جو خوف اور دہشت ضرور ہوتی ہے، یہ اس اعتبار سے جنگوں کی رکاوٹ تو بن گئے ہیں کہ اندیشہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تباہی اتنی ہولناک ہوگی کہ کوئی بھی اس کا رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ خاص طور پر جب تو دونوں طرف موجود ہے، جب طرفہ ہے تو ٹھیک ہے، کر گزریے، دشمنی کا بیڑا غرق ہوگا نا، آپ کا کیا ہوگا؟ لیکن جب روس کے پاس بھی تھے، امریکہ کے پاس بھی تھے، تو آپ نے دیکھا کتنی طویل نیگوسیشن چلی ہے، کسی طریقے سے ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، کسی طریقے سے اپنے ایٹمی ہتھیار کم کیے جائیں، انٹر بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کی تعداد کم کی، ساری گفتگو اس پر جاری ہے، اسی پر مذاکرات ہوتے ہیں، اسی پر صلح ہوتی رہی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ اگر ہو جاتی ہے تو یہ تو گویا کہ اس کرۂ ارضی پر شاید انسانی آبادی کے خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا کہیں پاکٹس کہیں رہ جائیں انسانوں کے، کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر اس کرۂ ارضی کے اوپر کوئی نئی تہذیب، نیا تمدن بعد میں اثر نو جنم لے۔ ایک دفعہ تو گویا کہ ٹوٹل انیہیلیشن ہے، لہذا یہ ہتھیار جو ہے استعمال کرنے کے لیے اس طور سے نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس دوسری لابی کا یا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے
کہ جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہیے حتی الامکان، خاص طور پر ایٹمک جنگ اور ایٹمی اسلحہ کا استعمال جو ہے اس کو تو سرے سے رول آؤٹ کر دینا چاہیے۔ اب میں عرض کروں گا کہ حسن اتفاق کہنے یا سوء اتفاق، میرا موقف بھی یہی ہے، اگرچہ میرا جو اپنی اس رائے کا کہ بندے کا جو پس منظر ہے وہ بالکل جدا ہے، بالکل مختلف ہے۔ میری ایک رائے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے آتی رہی ہے، جو میں سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ خاک حجاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ، علامات القیامہ، یہ جو مستقل ابواب ہیں احادیث کی کتابوں میں، ان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو کوآبریشن ہوتی ہے، جو تائید ملتی ہے انجیل کے آخری باب سے، ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، نیئر دی اینڈ آف دس ورلڈ، جو حالات پیش آنے والے، ان سب کے حوالے سے جو کچھ میں نے عرض کرتا رہا وہ یہ ہے کہ دنیا تیزی کے ساتھ جا رہی ہے ایک بہت بڑے شو ڈاؤن کی طرف۔ وہ شو ڈاؤن آرمگیڈون جو ہے، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، انگریزی ڈکشنری میں آرمگیڈون، یہ جو کہ اصل میں مکاشفات یوحنا کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے شر اور خیر کی قوتوں کے مابین ایک بہت بڑی جنگ جو ہونے والی ہے وہ آرمگیڈون ہے۔ اسی کی طرف جو ہمارے شاعر ملت، حکیم الملت، شاعر قوم، فلسفی اور مفکر علامہ اقبال نے جو کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو حالات ادھر جا رہے ہیں۔ وہ جو شو ڈاؤن ہونے والا ہے اس کا میدان بنے گا مڈل ایسٹ۔ ہرمجدون جو ہے یہ در حقیقت لبنان کے جنوب میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، وہ گویا کہ سینٹر بنے گا کانفلکٹ کا۔ وہی جگہ ہے کہ جو اصل میں اس وقت شام اور اسرائیل کے مابین نزاع ہے۔ جو نیا وزیر اعظم آیا برق، تو بجلی ہے، برق جو ہے اس کا نام، وہ اصل میں عربی اور عبرانی جو ہے یہ تو بہنیں ہیں آپس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی جو ہے وہ عبرانی کی بیٹی ہو، یا تو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے ان دونوں کے مابین، یا بہنیں ضرور ہے کہ کسی کامن لینگویج سے یہ دونوں نکلی ہے، عبرانی بھی۔ برق جو ہے یہ بجلی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے ملٹری اسٹریٹجسٹ رہا ہے، بہت بڑا۔ لیکن یہ کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو اس وقت ایک پیسفل نیگوشیٹر کی حیثیت سے سامنے لا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کس پتہ نہیں۔ حالات کس وقت کیا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیں گے کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن میرے لیے اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور کی پیشن گوئیاں ہیں اور جو مکاشفات یوحنا کے اندر جو کچھ انجیل میں لکھا ہے، اس کے اعتبار سے یہ ایک طرف اسلام اور اہل اسلام، اور دوسری طرف ابتداءً عیسائی، پھر عیسائی اور یہودی، ان کا جو مقابلہ ہونے والا ہے، اس کے اعتبار سے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے اور وہ ہے پاکستان، کہ جس کے پاس ایٹمک صلاحیت اللہ نے عطا کر دی۔ اب کوئی ہمارا قدم ایسا قبل از وقت، میرے نزدیک تو ہمیں اس آخری شو ڈاؤن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پرزرو بھی کرنا ہے، بچانا بھی ہے، اپنی قوت کو بھی بچانا ہے، تاکہ وہ جو اصل شو ڈاؤن ہونا ہے حق و باطل کے مابین، دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر اور یہودیوں سے جنگ کرنے والے جو ہے وہ ایک لشکر ہوگا کہ جو آئے گا مشرق سے۔ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ہوں گے میری امت کے ایسے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے جو ہے نجات کا پروانہ دے دیا۔ وہ لشکر جو ہے وہ گویا کہ مغفور لہم ہے، ان کی مغفرت ہو گئی ہے، وہ جہنم سے بچا لیے گئے۔ اصابت تغزو الہند و اصابت تغزو ما عیسیٰ ابن مریم، دو لشکر ہوں گے جن میں سے ایک ہند کی طرف جائے گا، لیکن کب؟ اور دوسرا جائے گا مغرب کی طرف اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر جنگ کرے گا، اور دجال کا جو قتل ہونا ہے حضرت مسیح کے ہاتھوں، اس میں گویا کہ اس جنگ میں وہ حصہ لیں گے۔ کب ہوگا؟ جبکہ یہاں یہ دارالاسلام بن چکا ہو،
یہاں اسلام قائم ہو چکا ہوگا، یہاں خلافت اللہ منہاج النبوت تک ان کا نظام جو ہے برپا ہو چکا ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ید اللہ، اللہ کی مدد، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہوں گے، اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ لہذا اس وقت تک کے لیے اس ملک کو بھی بچا کے رکھنا ہے۔ مجھے نعیم صدیقی صاحب کا وہ شعر میں نے کئی مرتبہ یہاں اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، اگرچہ ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو اس کا نہب نااہل ثابت کیا۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ کس کا پر الزام آتا ہے، کون مجرم ہے، کس نے بڑی غلطی کی ہے، کیوں اسلام یہاں نہیں آیا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن مجرم تو فی الواقع سے پوری قوم ہے۔ اس حوالے سے ہمیں توبہ کا کوئی موقع ملے، اصلاح حال کی کوئی مہلت ملے، ہم یہاں پر واقعتاً اسلام کے نظام کے قیام کی جد و جہد کر سکیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وقت تک کے لیے اس ملک کو سلامت رکھے۔ ہمیں اس ملک کی سلامتی اس لیے عزیز ہے، اسلام کے لیے عزیز ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور چونکہ احادیث کی پیشن گوئیاں بھی ادھر اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا خلافت اللہ منہاج النبوت کا۔ یخرج الناس من المشرق یطیعون للمہدی یعنی سلطان، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی اور جمائیں گی۔ ورنہ عرب جو ہے بحیثیت مجموعی آپ کو معلوم ہے کہ کھوکھلے ہو چکے ہیں اخلاقی اعتبار سے، جان نہیں رہی۔ دولت کا انبار آیا اور عیاشیاں آئی، دولت آ جائے عیاشی آ جائے پھر قوم کھوکھلی ہو جائے۔ اس حوالے سے حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے لیے فوجیں یہاں سے مشرق سے آئیں گی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، اور ان کا یہ شعر میں تو حیران ہوں کہ بڑے بڑے جو اقبالیے ہیں وہ بھی اس سے کیوں غافل رہ گئے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں۔ یہاں خضر وقت کی جگہ میں مجدد وقت کہہ رہا ہوں، مجدد وقت ہوں گے حضرت مہدی، ان کو وہ برآمد ہوں گے حجاز سے، دشت حجاز، خلوت سے برآمد ہو گیا۔ دیکھیے اس لفظ میں انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا، شیعوں کا تصور مہدی بھی اور سنیوں کا تصور مہدی بھی۔ شیعوں کا تصور مہدی یہ ہے کہ وہ 1200 برس سے روپوش ہے، وہ ان کے بعد میں امام ہے، 1200 برس سے روپوش سے ظاہر ہو جائیں گے، خلوت میں ہے، آیت برو اس خلوت سے باہر نکل آئیں گے۔ ہمارے ہاں جو احادیث ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی، جس کے مجھے بالکل کھلے آثار نظر آ رہے ہیں رائٹنگ آن دی والز کے معنی کہ فہد کے انتقال کے بعد جو عبداللہ ہے، جو کہ عبداللہ بن عبدالعزیز جو وہاں پہ ولی عہد ہیں، جب سے فہد کی حکومت شروع ہوئی اس وقت سے وہ ولی عہد ہیں، لیکن امریکہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ جیسے امریکہ نے عین وقت پر آ کر اردن میں ولی عہدی تبدیل کرا دی، بھائی ولی عہد تھا شہزادہ حسن، اسے معزول کیا، بیٹے کو لے آئے۔ بحرین میں عین وقت پر تبدیلی کرائی۔ اسی طرح میرا گمان غالب ہے کہ امریکہ یہ شرارت کرے گا اور سعودی عرب میں بھی تبدیل کرنا چاہے گا کہ ولی عہد کوئی اور ہو، کوئی اور بادشاہ بنے۔ اور یہ شہزادہ عبداللہ جو ہے یہ کمانڈر ہے الحرس الوطنی کے، نیشنل گارڈ جو اصل بیڈوین فورس ہے ان کی، بدوؤں پر مشتمل، اس کا کمانڈر جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ تو اندیشہ مکمل نظر آ رہا ہے کہ شاہ فہد کی آنکھیں بند ہونے پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی صاحب ہوں گے مدینے میں جن کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی کہ اس کرائسس میں اب انہیں سامنے آنا چاہیے، ہی شوڈ کم فارورڈ ٹو لیڈ دی نیشن، اور وہ کمی کترائیں گے، وہ ذمہ داری سے بھاگیں گے، اور وہ وہاں سے مدینے سے فرار ہو کر اور مکے میں جا کر روپوش ہو جائیں گے۔ پھر اہل اللہ، اللہ والے کچھ لوگ جو ہیں انہیں مکے میں تلاش کر کے ان جہاں جو روپوش ہوں گے وہاں سے نکال کر لائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی مقام ابراہیم اور جو حجر اسود کے مابین۔ یہ ہے ہمارا سنیوں کا معاملہ، گویا کہ وہ بھی چھپے ہوئے برآمد ہوں گے، اور ان کا تصور یہ کہ 1200 برس سے چھپے ہوئے برآمد ہوں گے۔ اقبال نے دونوں کو جمع کر دیا، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، کارواں زین وادی دور و دراز آیت برون۔ ان کے لیے کارواں جو نکلے گا، قافلہ جو چلے گا، فوجیں جو چلے گی، وہ اس وادی دور و دراز سے چلے گی۔ اس زین از این، ظاہر بات ہے اس کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ وہی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، 1930 میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا۔ تو یہ صورتحال جو ہے
اس وقت تک کے لیے اس ملک کو محفوظ رکھنا اور اس وقت تک کے لیے خودآگاہ صلاحیت، ایٹمی صلاحیت کو برقرار رکھنا، یہ ہماری ایک دینی ذمہ داری ہے۔ اس دینی ذمہ داری کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ تقریباً اس پر اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے۔ چند دن ہوئے جنگ میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ مغربی تجزیہ نگاروں کا، اور یہ کہ جس کا حوالہ میں نے اپنے بیان میں دیا تھا، رینڈ کارپوریشن آف امریکہ، جو پینٹاگون، جو سمجھیے کہ جو آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا، یو ایس اے کا، ان کو مشورے دیتے رہتے ہیں، تجزیے کرتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں، کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہونا چاہیے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور کیا ہونا چاہیے تو اس کے لیے کہاں سے ہمیں تاریں ہلانی چاہیے، یہ کام ہے اب یہ کہ وہ پینٹاگون کرے گا، لیکن رینڈ کارپوریشن کا کام یہ کہ ایسا سیناریو ڈیولپ کر کے دے دیں۔ ایک سال پہلے، پچھلے سال ماہ جون میں وہ سیناریو ڈیولپ کر کے دے چکا رینڈ کارپوریشن کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوگی کشمیر میں، پھر یہ کہ ایک آل آؤٹ وار ہوگی بھارت اور پاکستان کے درمیان، بھارت اس کے قول کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بچائے وہ لاہور پر قبضہ کر لے گا اور پھر اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوگا، تو پھر تنگ آمد بدنگ آمد کے حوالے سے آخری بات جیسے کہ کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے کہ کوئی اور چارہ کار نہ رہے، پاکستان ایٹمی اسلحہ استعمال کرے گا۔ اس کا تو کہنا یہ ہے کہ پھر بھارت بھی کرے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی فوجیں جو ہے دونوں ملکوں میں آ کر اتر جائیں گی، اپنے پنجے گاڑ لیں گی۔ یہ تو سیناریو وہ ہے جو اس نے پیش کیا رینڈ کارپوریشن میں، اور وہ ہم نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا، تازہ جو ندائے خلافت ہے اس میں وہ بھی آپ کو مل جائے گا، بیک پیج کے اوپر وہ پورا مضمون بھی ہم نے شائع کر دیا۔ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ، اور یہ کون سا میں کہہ رہا تھا کہ جنگ میں خبر آئی تھی، کوئی اور ان کا ادارہ جس نے تجزیہ کیا ہے کہ جنگ چھڑنے کے 12 دن کے اندر 12ویں دن تک پاکستان لازماً جو ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے نزدیک اگر ایسا ہو گیا تو بھارت کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہو یا نہ ہو، پوری عالمی قوتیں اسی طریقے سے جیسے کوے ہوتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں کہاں کر کے، پوری عالمی قوتیں جیسے کہ خلیج کی جنگ میں جمع ہو کر حملہ آور ہو گئی تھی جو عراق پر، اور اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا، تہس بحث کر دیا، اس کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اور اس کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بین ہی اسی انداز میں۔ اس کا جرم بھی یہی تھا، پہلے وہ ایٹم بم بنانے کی سوچ رہا تھا تو اس کے تو ری ایکٹرز کو آ کر تباہ کر گئے تھے، بمبارڈ کر گئے تھے ہوائی جہاز، وہ تو بڑی پرانی بات ہے، اس کا برکت سے اسی وقت نکال دیا تھا۔ پھر یہ اندیشہ تھا کہ یہ کیمیکل ویپنس، بایولوجیکل ویپنس تیار کر رہا ہے، لہذا وہ تحس بحث کرنا تھا، اس لیے کہ اسرائیل کی حفاظت تو ان کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا آرٹیکل آف فیتھ ہے، جیسے کہ شوارٹز کراف نے کہہ بھی دیا تھا خلیج کی جنگ کے اختتام پر، ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی۔ وہ چونکہ سپاہی تھا، اس کے منہ سے سچی بات نکل گئی، سیاستدان تو یہ بات نہیں کہے گا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اندیشہ یہ، خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کبوں کی طریقے سے یہ ساری عالمی قوتیں آ کر پاکستان پر جھپٹ کر پڑیں گی، اور اس کی ایٹمی صلاحیت ضائع نزول کی نگاہوں میں جو کھٹک رہی ہے، دل میں کھٹک رہی ہے کہ کسی مسلمان قوت کے پاس یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس کو تحس بحث کر کے جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ چنانچہ یہی باتیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے صدر صدام حسین نے کہہ دیا تھا یہ جنگ جو ہے خاص طور پر امریکن کانسپیریسی کا نتیجہ۔ اب امریکہ تو ایک شے نہیں ہے، امریکہ میں مختلف ادارے ہیں، وہ کام اپنا کرتے رہتے ہیں، CIA ہے، وہ عام طور پر حکومت کے بھی احکام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی مصلحتیں دیکھتے ہیں، انہیں تو ایک براڈ جو ہے آبجیکٹو دے دیے گئے، آگے وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ جنگ امریکہ نے کرائی ہے، اور یہ جو ہے در حقیقت اس کا، کیونکہ اس پر تو بیت چکی ہے، ہم نے مجنو پہ لڑک پل میں اسد چند اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، اسے تو اس پورے سے اپنی بات یاد آ گئی کس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا، کہیں وہ معاملہ پاکستان کے ساتھ ہونے والا نہ ہو۔ امریکہ میں جو مسلمان خاص طور پر سائنسدان ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی، لندن سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، امپیکٹ رسالہ شائع ہوتا ہے، اس نے بھی یہی بات کہی ہے، اور یہ رینڈ کارپوریشن والی بات تو میں نے آپ کو بتائی دی۔ یہ ہے وہ پس منظر جس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر ہماری ایٹمی صلاحیت، الہی خیر میرے آشیاں کی، زمین پر ہے نگاہیں آسماں کی، اس کی خیر ہمیں چاہیے، اسے برقرار رکھنا ہے۔ اس وقت کے لیے
جبکہ وہ اصل تصادم ہوگا بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ. وہ جو جنگ ہونی ہے ایک طرف امت مسلمہ اور دوسری طرف یہ تمام اقوام عالم، اور اس کے وقت جو ہے ہمیں جس صلاحیت کی ضرورت ہے اسے بچا کر اسے ابھی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے. اس حوالے سے اس وقت اگر یہ صورتحال سامنے آ جائے کہ صلح کے لیے، مصالحت کے لیے یہ سودا اگر ہو جائے بھارت کے ساتھ کہ تم سیاچین سے نیچے اتر آؤ، تم نے بھی یہی حرکت کی تھی 10-12 سال پہلے، ہماری غفلت میں اچانک جا کے سیاچین کی ہائٹس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب فرض کرو تمہارے کہنے کے مطابق پاکستان نے یہ کر لیا ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عوض معاوضہ گلا ندارت. اب ہم نے وہی چیز کر لیا، فرض کیجیے. اب اس کی ڈی ایسکیلیشن کی شکل یہی ہے، تم وہاں سے اتر آؤ، ہم یہاں سے اتر آئے. اس میں جو بات سامنے آتی ہے کہ مجاہدین نے جو قربانیاں دی، جو ان کی جانیں گئی ہیں، انہوں نے خون اپنا دیا ہے، آخر اس کے ساتھ یہ غداری ہو جائے گی؟ نہیں، غداری نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ایک صلہ تو ہمیں یہ مل جائے گا کہ سیاچین جو ہمارے لیے بھی یقیناً ایک بوجھ بنا ہوا ہے، ہمارے وسائل پر بھی بوجھ ہے، ہمارے کتنے ہی بہترین جانیں جو ہیں وہاں پر کہیں موسم کے ہاتھوں کہیں کسی اور طریقے سے جو ہے ضائع ہو رہی ہیں مسلسل، تو اس سے ہمیں بھی نجات ملتی ہے، بھارت کو بھی فیس سیونگ جو ہے ملتی ہے وہاں سے اترنے کے لیے. اس حوالے سے یقیناً یہ نتیجہ ہوگا مجاہدین یا جو بھی وہاں پر اس وقت اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان کی ہی قربانیوں کا یہ حاصل ہوگا. اور دوسرے یہ حاصل بھی سامنے ہے کہ یقیناً اس وقت ایک مرتبہ پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر آ گیا. فلیش پوائنٹ ہونے کے ناطے سے اب یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں رہی ہے بلکہ پریکٹیکل، کسی بھی لمحے وہ فلیش پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ اٹھتا ہے. اس حوالے سے یقیناً جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف نیگوسیشن، کچھ ثالثی، اب پہلی مرتبہ روس نے لفظ استعمال کر دیا ثالثی ہونی چاہیے. امریکہ جو ہے کھل کر بات کر رہا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. تو یہ کہ بھارت کے اوپر بھی جو معاملہ ہوا ہے، شاید کہ یہ جو عالمی رائے عامہ اس وقت بھارت کے حق میں جا رہی ہے، لیکن پھر وہی رائے عامہ پلٹ کر بھارت کو مجبور کر دے کہ اس معاملے میں نیگوسیشن کے ذریعے سے مسئلہ کشمیر کا کوئی فائنل حل نکال لیا جائے. یہ دو نتائج جو ہوں گے وہ ظاہر بات ہے کہ انہی، چاہے وہ کشمیری مجاہدین ہیں، چاہے ان کے اعوان و انصار ہیں پاکستان سے گئے ہوئے یا افغانستان سے لے کر سوڈان تک سے آئے ہوئے ہوں، یا فرض کیجئے کہ پاکستانی فوج کی جو بیکنگ ہے، جو ان سے تعاون ہے، مدد ہے، مورل اور میٹیریل، ان سب کے نتیجے میں یہ دو نتائج نکل آئیں گے. اس وقت ہمیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بالکل صلح حدیبیہ کے انداز میں. چاہے بظاہر ایک دفعہ تو بات ہوگی کہ ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ کہ عوامی جذبات اور شے ہیں، اور اس اعتبار سے ٹھنڈے دل سے غور کر کے کوئی رائے قائم کرنا یہ دوسری بات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.